إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا محترم بھائیو، آج کی ملاقات میں میں ایک اہم عنوان پر آپ کے سامنے روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ انسان اپنی زندگی میں جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، انسان کے کردار پر جن چیزوں کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے، ان میں سے ایک چیز صحبت اور دوستی بھی ہے۔ انسان دوستی سے بہت متاثر ہوتا ہے، صحبت سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ صحبت کا اثر اس کے قول و عمل میں نظر آتا ہے، اس کے زبان و بیان میں نظر آتا ہے۔ انسان کی صحبت اگر اچھی ہوگی، انسان اچھا بنے گا۔ انسان کی صحبت اگر بری ہوگی، انسان برا بنے گا۔ صحبت کا اثر قبول کرنا یہ فطری بات ہے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کے شب و روز گزرتے ہیں، ان کا اثر وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ انسان کسی شرابی کی صحبت اپنائے، اس کی صحبت کا اثر یہ ضرور ہوگا، یا تو نعوذ باللہ وہ خود شرابی بنے گا، یا وہ لاکھ احتیاط کر لے اور لاکھ اپنے دامن کو بچائے، اتنا ضرور ہوگا کہ شراب کی جو نفرت، شراب کی جو قباحت اور شراب کی مذمت کا جو احساس دل میں ہونا چاہیے، یہ احساس جاتا رہتا ہے۔ شراب کو برائی سمجھنے کا جو احساس ہونا چاہیے، انکار منکر کا جو جذبہ دل میں ہونا چاہیے، شرابی کی صحبت سے کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ یہ جذبہ اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ہر برائی، فلم بینی کا کوئی شخص عادی ہے، اس کی صحبت ہم اپناتے ہیں، یا تو ہم بھی فلم بینی کے عادی بنیں گے، یا پھر فلم بینی سے جیسی نفرت ہونی چاہیے دل میں، اس میں ضرور کمی آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نیک لوگوں کی صحبت اپناتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس کا اثر اس کی زندگی پہ ضرور پڑتا ہے۔ نیکی کی محبت اس کے دل میں آئے گی، نیکیوں سے قریب ہوگا، ایسا شخص نیکیاں کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست کا جو عقیدہ ہوتا ہے تو آدمی کا عقیدہ بھی وہ ہوتا ہے۔ دوست کی جو فکر ہوتی ہے آدمی کی فکر بھی وہی ہوتی ہے۔ دوست جن افکار و خیال کا حامل ہوتا ہے آدمی کے افکار و خیال بھی ویسے ہی بنتے ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ لہٰذا تم میں سے ہر شخص یہ جائزہ لے لے اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے کہ وہ کس کی صحبت میں ہے، وہ کنہیں دوست بنائے ہوئے ہے اور اس کے شب و روز کن کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر انسان کو اس بات کا جائزہ لینے کی دعوت دی ہے اور تعلیم دی ہے. ہر شخص جائزہ لے کہ زندگی کا ایک بڑا وقت کس کے ساتھ گزر رہا ہے, کس کو اس نے دوست بنایا ہوا ہے. اس لیے کہ دوست اس کو کہتے ہیں جو ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ لیتا ہے, ہمارے شب و روز کا بڑا حصہ وہ لیتا ہے. زندگی جیسی قیمتی چیز ہم اس کے ساتھ گزارتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط صحبتوں میں پڑے ہوئے ہوں اور غلط دوستی میں ہم مبتلا ہوں اور یہ غلط دوستی کہیں ہماری دنیا اور آخرت کو بگاڑ نہ دے. دوستی کا نتیجہ, دوستی کا اثر انسانی زندگی پہ پڑنا لازمی ہے. کوئی کہے کہ میں بے نمازی کی دوستی اپناؤں گا, بے نمازی کو دوست بناؤں گا, مگر اس سے متاثر نہیں ہوں گا, اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا, نہیں ہو سکتا. کوئی کہے میں شرابی جواڑی کو دوست بناؤں گا لیکن اس کی برائیوں سے خود کو محفوظ رکھوں گا, نہیں ہو سکے گا. دوستی سے متاثر ہونا یہ انسان کا فطری تقاضا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ایک تمثیل کے انداز میں, ایک مثال کے انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ اچھے دوست کی مثال مشک بیچنے والے کی سی ہے. اچھے دوست کی مثال مشک بیچنے والے کی سی ہے اور برے دوست کی مثال آگ کی بھٹی جلانے والے کی سی ہے. اس لیے کہ اگر آپ مشک, جو کہ خوشبوؤں میں سب سے اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے, سب سے عمدہ خوشبو ہے, سب سے قیمتی خوشبو ہے, اگر مشک بیچنے والے کی صحبت ہم اپنائیں گے, مشک بیچنے والے کے ساتھ ہم رہیں گے, ضرور وہ خوشبو ہمارے اندر آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو ہم اس سے خریدیں گے خوشبو, اس کی خوشبو سے متاثر ہو کر یا تو ہم خریدیں گے یا ہم خریدیں گے نہیں, وہ خود دے گا, وہ خود دے گا, ہدیہ دے گا. یا اگر وہ ہدیہ بھی نہ دے, کم از کم اتنا ضرور ہوگا اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خود بخود اس کی مہک ہمارے بدن میں آئے گی, ہمارے جسم میں آئے گی, ہمارے کپڑوں میں آئے گی. اچھی دوستی کی مثال بالکل ایسی ہی. اچھے دوست کے ساتھ اگر ہم رہیں گے, اچھے دوست کی دوستی اپنائیں گے, یا تو ہم خود آگے بڑھ کر اس کی خوبیوں کو اپنائیں گے, یا تو وہ اچھا دوست ہمیں آگے بڑھ کر تعلیم دے گا, ہماری رہنمائی کرے گا, ہماری اصلاح کرے گا, یا پھر ہم خود آگے بڑھ کر نہ اپنائیں اور وہ خود آگے بڑھ کر کچھ نہ کہے. اتنا ضرور ہوگا اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس کا اثر ہماری زندگی میں ضرور نظر آئے گا کہ ہم اس کی طرح نمازی بننے کی کوشش کریں گے. ہم اس کی زندگی میں جو اچھی اور مثبت صفات ہیں وہ مثبت صفات ضرور ہمارے اندر آئیں گی. اور اس کے مقابلے میں جو بری دوستی ہے, برا دوست ہے, بری صحبت ہے, اس کا اثر بھی انسان پر ضرور پڑتا ہے. آپ نے کہا آگ کی بھٹی جلانے والے کی مانند. اس کے پاس اگر ہم رہیں گے کیا ہوگا؟ ضرور کوئی لاکھ ہم اپنے دامن کو بچائیں, کوئی نہ کوئی چنگاری آئے گی اور وہ ہمارے کپڑوں کو جلا دے گی. نہ صرف ہمارے کپڑے جلیں گے, ہمارے بدن میں بھی اس کا داغ ضرور لگے گا. بھٹی والے کے پاس ہم بیٹھیں اور اس کا اثر ہم پر نہ ہو, ناممکن ہے. ضرور اس کا اثر ہو کر رہے گا اور کوئی نہ کوئی چنگاری کبھی نہ کبھی وہاں سے اڑے گی اور اڑ کر آ کے ہمارے بدن پہ لگے گی, جسم پہ لگے گی, کپڑے جلیں گے, بدن جلیں گے. بری صحبت کی مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے. انسان لاکھ بچنا چاہے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. بری صحبت انسان کی دنیا کو بگاڑتی ہے, انسان کی آخرت کو بگاڑتی ہے, انسان کو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقامات سے گرا کر اسفل سافلین میں جا پہنچاتی ہے. کتنے لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ محض صحبت کی وجہ سے بگڑ گئے. غلط صحبت کے انتخاب نے ان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی, ابو طالب کو کلمہ نصیب نہیں ہوا, اور اس میں کہیں نہ کہیں غلط صحبت اور غلط دوستی کا فرما نظر آتی ہے. ابو طالب کا ہدایت سے محروم رہنا غلط دوستی کا ایک نتیجہ تھا. بخاری شریف کی روایت پڑھیے, بخاری شریف میں ابو طالب کی وفات کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو بنے رہے اور مکی زندگی میں اسلامی دعوت کا مضبوط ترین سہارا بنے رہے, ابو طالب
की वफात का वक्त करीब हुआ, आप हालत दिगरगो हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि किसी तरह से इंतकाल से पहले कलिमा पढ़ के इंतकाल कर जाएं। आए और आकर कहा, चचा जान कलिमा पढ़ लीजिए, कलिमा पढ़ लीजिए, कलिमतुन उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह। ऐ चचा जान कलिमा पढ़ लीजिए, एक मर्तबे आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर ले, मैं अल्लाह ताला के पास आप पर आपके सिलसिले में अल्लाह ताला से लड़ूंगा मेरे चचा जान। मगर अबू तालिब के सराने अबू जहल बैठा हुआ था, अबू तालिब के सराने अबू जहल बैठा हुआ था। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की, कलिमे की, तो अबू तालिब ने अबू जहल ने फौरन कहा, अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब क्या मरते हुए अपने बाप दादा के तरीके से हटना चाहते हो? क्या मरते हुए अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब के रास्ते को छोड़ना चाहते हो? होशियार, ऐसा न करना। अबू जहल का से अबू तालिब का दोस्ताना था और इसी दोस्ती का गलत फायदा उठाया अबू जहल ने। मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, मौत के वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमे की तलकीन कर रहे हैं, अबू जहल ने कहा, तरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब। इधर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात दोहराई, चचा जान कलिमा पढ़ लीजिए, कलिमा पढ़ लीजिए, कलिमतुन उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह, एक ऐसा कलिमा जिसके जरिए से मैं अल्लाह ताला के नजदीक हुज्जत पेश करूंगा आपके सिलसिले में कि आप कलिमा पढ़ चुके थे, आप मुसलमान थे। फिर अबू जहल ने वही बात दोहराई, अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब क्या अब्दुल मुत्तलिब के रास्ते से इनहिराफ करते हो? अब्दुल मुत्तलिब के दीन को पसे पुष्ट डाल के मर रहे हो? तीसरी मर्तबे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की और उधर से तीसरी मर्तबे अभी अबू जहल ने वही बात कही और वल-इयाज़ु बिल्लाह इसी कश्मकश में अबू तालिब की रूह परवास कर गई। आप बताएं क्या अबू तालिब का जो अंजाम बुरा हुआ, उनकी आखिरत बिगड़ी, इसमें बुरी सोहबत का असर नजर आता है कि नहीं? अबू जहल के साथ उनका जो दोस्ताना था, अबू जहल के साथ उनकी जो रिफाकत थी, इस रिफाकत ने अबू तालिब को कलिमे से महरूम कर दिया। तो भाइयों, इस तरह से दोस्ती इंसान की दुनिया ही को नहीं, दोस्ती इंसान की आखिरत को बिगाड़ के रख देती है, इंसान की आखिरत को बिगाड़ के रख देती है। मैंने जो आयतें आपके सामने तिलावत की सूरतुल फुरकान की, उन आयतों में अल्लाह ताला ने इसी हकीकत को बयान किया। कुरान कहता है, वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूलि सबीला, कि क़यामत के दिन हश्र के मैदान में आदमी गलत दोस्ती, गलत सोहबत पर अफसोस करते हुए अपने हाथ चबा चबा कर, अपनी उंगलियां चबा चबा कर कहेगा कि या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूलि सबीला, काश के मैं रसूल के रास्ते पर चला होता, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चला होता, पैगंबरों के लाए हुए दीन को अपनाया होता। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश काश के मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। हश्र के मैदान में इंसान अपने बुरे दोस्तों को याद करेगा जो उसके शराबो कबाब के साथी हैं, जो उसके रात की मजलिसों के साथी थे, जिन सोहबतों में पढ़कर उसने बुराइयां की, जिन सोहबतों में मुब्तला होकर उसने गलतियां की, उन सोहबतों को, उन दोस्तों को याद करके कहेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश के मैं फलां को दोस्त ना बनाया होता, फलां शख्स की सोहबत में इख्तियार किया होता। लक़द अदल्लनी अन ज़िक्रि बाद इज़ जानी, इसलिए कि उस फलां शख्स की दोस्ती ने मुझे हिदायत से गुमराह कर दिया। नसीहत मेरे पास आ चुकी थी, नसीहत के पहुंचने के बावजूद फलां शख्स की सोहबत ने मुझे इस नसीहत को अपनाने से रोके रखा, फलां शख्स की दोस्ती की वजह से मैं हिदायत से महरूम हो गया। लक़द अदल्लनी अन ज़िक्रि बाद इज़ जानी। इस आयत के शान नुज़ूल में अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने और दूसरे मुफस्सिरीन ने इशारा किया है, या उक़बा बिन अबी मुअय्यद के सिलसिले में ये आयत नाजिल हुई। उक़बा ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त तरीन दुश्मन था। एक मरतबे उसको हक समझ में आ गया और उसने ईमान लाने का फैसला कर लिया और बाज़ रिवायतों के मुताबिक ईमान ला भी चुका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था, ईमान ला चुका। जैसे ही इसकी इत्तला उसके दूसरे दोस्तों अहबाब को मिली, वो
آئے اور آ کر اس سے کہنے لگے اے عقبہ تجھ جیسا سمجھدار انسان، تجھ جیسا دانشمند انسان اور تجھ جیسا ہوشمند انسان تو محمد پہ ایمان لا رہا ہے تو؟ کہا کہ فوراً محمد کے ساتھ کفر کر، تیرا دامن ہم اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے، تیرا پیچھا ہم اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تو کفر نہ کر دے۔ عقبہ بن ابی معیط جو اسلام لانے کا فیصلہ کر چکا تھا یا پھر کلمہ پڑھ چکا تھا، وہ فوراً پھر منحرف ہو گیا۔ دوستی کے لحاظ میں، دوستوں کے لحاظ میں، دوستوں کی اطاعت کرتے ہوئے، ہدایت کے آنے کے بعد، حق کے سمجھ میں آ جانے کے باوجود پھر سے وہ انحراف کر گیا اور اس کے دوستوں نے اس سے کہا ہمیں اس وقت تک یقین نہیں ہوگا کہ تو نے اسلام سے چھوڑ دیا ہے اور تو اسلام سے بیزار ہو گیا ہے جب تک کہ محمد کے چہرے پہ تھوک نہ دے۔ اس نے کوشش بھی کی نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکنے کی، مگر سورج پر تھوکنا خود کو تھوکنے کی مانند ہے۔ سورج پر تھوکنے والے کا تھوک پلٹ کر اسی کے چہرے پہ آ گرتا ہے، وہی ہوا۔ اس نے کوشش ضرور کی مگر ناکام ہوا۔ اس کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ غلط دوستی نے اسے ہدایت سے گمراہ کر دیا، غلط صحبت نے اسے اللہ تعالیٰ کے دین سے گمراہ کر دیا۔ کل قیامت کے روز وہ کہے گا کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہدایت میرے پاس آ چکی تھی، حق میرے پاس آ چکا تھا، ہدایت اور حق کے میرے پاس آنے کے بعد فلاں شخص کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ قرآن مجید میں دو دوستوں کا محادثہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر دو دوستوں کا محادثہ ذکر کیا ہے، گفتگو ذکر کی ہے۔ دنیا کے دو دوست، ان میں سے ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا۔ مسلمان جنت میں چلا جائے گا اور جو کافر تھا وہ جہنم میں جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد جو مسلمان دوست تھا وہ کہے گا قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین۔ جنت میں جانے کے بعد وہ دوست کہے گا میرا ایک دوست تھا دنیا میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھا کرتا تھا اور مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا واقعتاً جب ہم مر جائیں گے، مر کر ہم گل جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمیں ہمارے اعمال کی جزا و سزا دی جائے گی؟ ائنا لمدینون۔ یہ مسلمان دوست اپنے اس کافر دوست کو یاد کرے گا جو ہمیشہ اس کے سامنے ان خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا دنیا میں، کیا بعض بادل موت بھی حقیقت ہے؟ کیا قیامت بھی یقیناً آئے گی کیا؟ اس کے بعد وہ کہے گا قال هل انتم مطلعون، چلو چل کر جہنم میں جھانک کے دیکھتے ہیں۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم۔ یہ مسلمان دوست جہنم میں جھانک کر جب دیکھتا ہے اپنے اس کافر دوست کو، وہ جہنم کے درمیان میں پاتا ہے۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، اور اس کے بعد اس کو خطاب کر کے کہتا ہے تاللہ ان کدت لتردین، تاللہ ان کدت لتردین۔ یہ مسلمان دوست کہے گا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تیری صحبت کی وجہ سے میں بھی ہلاک ہو جاتا، میں نے تجھ کو دوست بنایا ہوا تھا، تجھ جیسے گمراہ کو، تجھ جیسے نافرمان کے ساتھ میں تھا، قریب تھا کہ میں بھی تباہ ہو جاتا، میں بھی برباد ہو جاتا، اور قریب تھا کہ تو جس انجام سے دوچار ہے اور جس جہنم میں تو مبتلا ہے، قریب تھا کہ میں بھی اسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کا کرم ہوا۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔ اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا، میرے رب کا کرم نہ ہوتا، میرے رب نے تیری صحبت کے غلط نہ اثرات سے مجھے نہ بچایا ہوتا، میرے رب کا کرم اگر نہ ہوتا تو تیری صحبت کی وجہ سے میں بھی آج اسی انجام سے دوچار ہوتا۔ لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا خصوصی فضل ہے کہ اس نے تجھ جیسے شخص کی بری صحبت کے اثرات سے مجھے بچایا۔ یہ میرے رب کا خصوصی کرم ہوا تو میں تیری صحبت کے برے اثرات سے بچ گیا۔ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ محادثہ اور یہ گفتگو نقل کرتا ہے۔ اس لیے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھنا دوستی کی بنیاد دین ہونا چاہیے، دوستی کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے، دوستی کی بنیاد اخلاق ہونا چاہیے، دوستی کی بنیاد اعلیٰ کردار ہونا چاہیے۔ دنیا میں دوستی کی بہت ساری بنیادیں ہیں۔ انسان جو دوسروں کو دوست بناتا ہے بہت ساری بنیادوں پر، کسی کو اس لیے دوست بناتا ہے کہ وہ تعلیمی سفر کا ساتھی ہے، ایک ساتھ پڑھے ہیں، وہ ہم سفر ساتھی ہے، اس وجہ سے اس کو دوست بنا لیتا ہے۔
اور کبھی کسی کو اس لیے دوست بناتا ہے وہ پڑوسی ہے، بہت زیادہ آمنا سامنا ہوا کرتا تھا اور مزاج میں یکسانیت تھی، اس کو دوست بنا لیا۔ کسی کو دوست اس لیے بناتا ہے کہ وہ تجارت و بزنس میں اس کا پارٹنر ہے، اس وجہ سے کسی کو دوست بناتا ہے۔ کسی کو اس کے مال کی وجہ سے، اس کے دولت کی وجہ سے دوست بناتا ہے کہ فلاں شخص بڑا مالدار ہے، دولت مند ہے۔ دنیا میں دوستی کی ہزار بنیادیں ہیں، لیکن سب سے سچی دوستی وہ ہے، سب سے سچی صحبت وہ ہے، اور دوستی کی سب سے سچی بنیاد دین ہے، ایمان ہے، کہ کسی کو اس کے اخلاق کی وجہ سے چاہا جائے، کسی کو اس لیے دوست بنایا جائے کہ وہ نمازی ہے، کسی کو اس لیے دوست بنا جائے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے، کسی کی دوستی اس لیے اپنائی جائے کہ وہ موحد ہے، کسی کی دوستی اس لیے اپنائی جائے کہ وہ متبع کتاب و سنت ہے، کسی کی دوستی اس لیے اپنائی جائے کہ وہ حلال کمائی کی جستجو کرتا ہے۔ ان بنیادوں پر جو دوستی ہوتی ہے، جسے الحب فی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی خاطر ہونے والی چاہت، اللہ کی خاطر ہونے والی محبت، اللہ کی خاطر ہونے والی دوستی، یہ دوستی یقین مانیے کہ بڑی مضبوط بنیاد ہے، اور یہ ایسی دوستی ہے کہ جس کی برکتیں انسان اپنی زندگی میں بہت دیکھے گا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو ایسے دوست جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر آپس میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے دو دوستوں کے حق میں میری محبت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر! خوش نصیب ہے وہ ایسے دو دوست، خوش نصیب ہے ایسے احباب، خوش نصیب ہے ایسی صحبتیں جہاں بنیاد دین ہے، جہاں بنیاد عقیدہ ہے، دین و ایمان اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی بنیاد پہ جو دوستیاں کی جاتی ہیں بڑی باعث خیر و برکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے دوستوں کے حق میں میری محبت واجب ہو گئی، جنہوں نے میری خاطر دوستی کی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا میری خاطر ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہیں میری خاطر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے دوستوں کو جن کی دوستی ایمان کی بنیاد پر ہو، دین اور عقیدے کی بنیاد پر ہو، اعلیٰ کیریکٹر و کردار کی بنیاد پر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم خوشخبری سنائی ہے کل قیامت کے روز جب ساری مخلوق گرمی سے پریشان ہوگی اور سورج سر پر ہوگا، اس وقت کہیں سایہ نہ ہوگا، سائے کی تلاش ہوگی، جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا خصوصی سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی سائے میں دو ایسے اشخاص کو بھی جگہ ملے گی، دو ایسے دوستوں کو بھی جگہ ملے گی جن کی دوستی دنیا میں محض اللہ کی خاطر تھی، دین کی خاطر ہی تھی، ایمان اور عقیدے کی خاطر جن لوگوں کی دوستی تھی، ایسے دو دوست بھی کل اللہ تعالیٰ کے خصوصی سائے میں ہوں گے۔ اجتماع علیہ وتفرق علیہ، ان کے ملنے کی بنیاد بھی اللہ دین اور ایمان تھی، اور ان کے جدا ہونے کی بنیاد بھی دین اور ایمان تھی۔ دین و ایمان کی بنیاد پر دوستی کرنے والے اور دین و ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا ہونے والے ایسے دوست و احباب کو اللہ تعالیٰ کل خصوصی سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بنو اسرائیل کے 2 اشخاص کا واقعہ بیان کیا کہ بنو اسرائیل میں 2 دوست تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے محض اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، ان کی دوستی محض اللہ کی خاطر تھی، ان کی دوستی محض دین کی خاطر تھی، ایمان کی خاطر تھی، ان میں سے ہر ایک دوسرے کو اللہ کی خاطر چاہتا تھا، اخلاق و کردار کی بنیاد پہ چاہتا تھا، اور دونوں کی بستی الگ الگ تھی، الگ الگ بستی میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے ملنے کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، انسانی شکل میں وہ فرشتہ آیا اور آ کر اس دوسرے دوست کی بستی کا جو باب الداخلہ تھا، دروازہ تھا، وہاں وہ فرشتہ کھڑا ہو گیا، اور یہ دوست جیسے ہی اس بستی میں داخل ہونے لگا فرشتے نے اس کو رکایا جو کہ انسانی شکل میں تھا، رکا کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس بستی میں میرا ایک دوست رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا تمہارے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ تم آپس میں ایک دوسرے کو کس بنیاد پہ چاہتے ہو؟
उसने कहा कि हमारे दरमियान ना कारोबारी ताल्लुकात हैं, हमारे दरमियान ताल्लुकात की कोई और बुनियाद नहीं, हम एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर चाहते हैं, हम दूसरे को सिर्फ और सिर्फ दीन और ईमान की बुनियाद पर चाहते हैं, दीन और ईमान की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उस वक्त फरिश्ते ने कहा, खुश हो जाओ, मैं इंसान नहीं, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूं। अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए भेजा है कि तुम दोनों को मैं बशारत सुना दूं, खुशखबरी सुना दूं कि तुम दोनों के आपस में एक दूसरे से अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने की वजह से अल्लाह ताला की मोहब्बत तुम दोनों के हक पे वाजिब हो गई। कितनी बड़ी सआदत मंदी है, कितनी बड़ी बशारत है, कितनी बड़ी खुशनसीबी है भाइयों। इसीलिए जिंदगी में नेक दोस्त का मिलना, अच्छी सोहबत का मिलना अल्लाह ताला की नेमतों में से अजीम नेमत है। इसलिए कि अच्छी सोहबत से न सिर्फ ये कि अच्छा दोस्त हमारी दुनिया बनाता है, अच्छे मशवरे देता है, उससे न सिर्फ ये कि हमारी आखिरत बनती है, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है, अल्लाह ताला की रजामंदी हमें हासिल होती है। इसलिए जिंदगी में दोस्त बनाओ, अच्छों को बनाओ, नेक लोगों को बनाओ और मुत्तकियों को बनाओ। क्यों? इसलिए कि ये दोस्ती पायदार है, ये दोस्ती हमेशा रहने वाली है, ये दोस्ती का सिलसिला खत्म होने वाला नहीं, हत्ता कि अल्लाह की कसम मौत से भी ये दोस्ती खत्म होने वाली नहीं। दुनियादारों की दोस्ती जो बिजनेस की बुनियाद पे होती है, दूसरी बुनियादों पे होती है, ये दोस्ती ज्यादा से ज्यादा मौत तक रहेगी, मौत से इस दोस्ती के असरात खत्म। लेकिन ईमान और अकीदे की बुनियाद पर होने वाली दोस्ती कल हश्र के मैदान में भी, कल हश्र के मैदान में भी ये दोस्ती अपना रंग दिखाएगी। कुरान ने कहा, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्व इल्ला अल मुत्तकीन। कुरान कहता है कि दुनिया में जो लोग जिगरी दोस्त थे, जो शराबो कबाब के साथी थे, जो बिल्कुल एक दूसरे के हमदर्द बने हुए थे, लेकिन उनकी दोस्ती की बुनियाद दीन न थी, ईमान न था, अकीदा न था। कुरान कहता है ऐसे दोस्त कल हश्र के मैदान में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए होंगे। जिगरी दोस्त हश्र के मैदान में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए होंगे। उनकी दोस्ती वहां अपना असर नहीं दिखाएगी, उनकी दोस्ती वहां अपना रंग नहीं दिखाएगी, बल्कि वहां तो एक दूसरे को मलामत कर रहे होंगे, एक दूसरे को फटकार रहे होंगे कि मैंने तेरी सोहबत क्यों अपनाई, मैंने तुझे दोस्त क्यों बनाया। कुरान कहता है इल्लल मुत्तकीन, इल्लल मुत्तकीन, कि क़ियामत के रोज उन्हीं लोगों की सोहबत बाकी रहेगी, उन्हीं लोगों का दोस्ताना बाकी रहेगा जिनकी दोस्ती की बुनियाद ईमान और तकवा हो। इसलिए कि अहले ईमान की बुनियाद पर जिन लोगों ने दोस्ती की, ईमान की बुनियाद पर जिन लोगों ने सोहबत अपनाई होगी, ये दोस्त हश्र के मैदान में भी दोस्त रहेंगे। हाँ, हश्र के मैदान में एक मरहला जरूर ऐसा आएगा जहां शोहर बीवी को नहीं पूछेगा, औलाद वालिदैन को नहीं पूछेगी, एक मरहला नफसी नफसी का ऐसा जरूर आएगा। लेकिन उसके बाद एक मरहला ऐसा आएगा जहां अहले ईमान एक दूसरे से मिलेंगे, खुश होकर मिलेंगे, दुनिया को याद करेंगे। उसी वक्त ये जो नेक लोग थे, नेकी की बुनियाद पर एक दूसरे को चाहने वाले, नेकी की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले, वो भी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे और उनकी दोस्ती हश्र के मैदान में भी अपना रंग जरूर दिखाएगी। इसे भाइयों, जिंदगी में दोस्त बनाओ, नेक लोगों को बनाओ, दीनदार लोगों को बनाओ, किताब व सुन्नत के पैरोकारों को बनाओ, आला अखलाक और किरदार वालों को बनाओ। अगर ऐसे दोस्त नहीं मिलते हैं, अच्छे अखलाक वाले दोस्त नहीं मिलते हैं, नमाजी दोस्त नहीं मिलते हैं, मुवाहिद दोस्त नहीं मिलते हैं, तो फिर गलत सोहबतों के बजाय तन्हाई सबसे बेहतर है। अस्सलामतु फिल वहदा, तन्हाई सबसे बेहतर है। अगर अच्छी सोहबत नहीं मिलती है तो तन्हा रहने की कोशिश करें, और अगर अच्छा दोस्त नहीं मिलता है तो अच्छे दोस्त के खला को पुर करने का एक रास्ता यह भी है कि आप सलफ़ सालिहीन की सीरतों को पढ़ा करें, सलफ़ सालिहीन की सीरतों को पढ़ा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें और देखें कि अहद नबवी में हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इस्लाम की खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। सहाबा की सीरतें पढ़ें, सहाबा की ज़िंदगियाँ पढ़ें, अल्लाह वालों की ज़िंदगियाँ पढ़ें, उलमा, दुआत और मुबल्लिगीन की ज़िंदगियाँ पढ़ें। उससे क्या होगा, आपको जो अच्छा दोस्त नहीं मिल रहा है, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ने से आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप उनके साथ जी रहे हो।
جیسے آپ ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، جیسے ان کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، ان کی زندگیوں کو پڑھنے سے ان کا اثر ہم ضرور قبول کریں گے۔ جن زندگیوں کو ہم پڑھیں گے ان کا اثر ضرور ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، دوسری صدی کے محدثین میں ان کا شمار ہے۔ 180 پر 1 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کا معمول تھا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز کے فوراً بعد اپنے گھر لوٹ جایا کرتے تھے، نماز کے فوراً بعد اپنے گھر لوٹ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ عبداللہ بن مبارک آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے، ہماری مجلسوں میں تم نہیں بیٹھا کرتے اور نماز پڑھ کے سیدھے آپ اپنے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری مجلسوں میں بیٹھوں گا کیا ہوگا؟ کسی کی غیبت ہوگی، بیکار کی باتیں ہوں گی، لغویات کی لغو باتیں ہوں گی، لغو مجلسیں ہوں گی۔ ارے میں تو گھر جا کے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کا تو انتقال ہو چکا تھا، نبی کے صحابہ کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ عبداللہ بن مبارک جو یہ کہہ رہے ہیں میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ جینا چاہتا ہوں اور نبی کے صحابہ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں جب ان کی زندگیوں کو پڑھتا ہوں، میں جب ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھتا ہوں گھر جا کر اور ان سے روایت کردہ حدیثوں کو پڑھتا ہوں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کو پڑھتا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ان کے ساتھ جی رہا ہوں، جیسے میری زندگی ان کے ساتھ گزر رہی ہے، مجھے یوں لگتا ہوں لہٰذا ان کی صحبتیں چھوڑ کر میں تمہاری صحبتیں کیوں اپناؤں؟ معلوم ہوا بھائیوں کہ اچھی صحبت اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے، اچھا دوست اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے، اس خلا کو پر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں۔ آج دنیا کی ہر مشہور و معروف زبان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے سلسلے میں کتابیں آ چکی ہیں، اور سیرت رسول پر تو کیا کہنا، دنیا کی شاید کوئی زبان ایسی نہیں جس میں سیرت رسول کا ٹرانسلیشن نہ کر دیا گیا ہو، ترجمہ نہ کر دیا گیا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے اچھی صحبت اور اچھی دوستی کے خلا کو پر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یقین بھائیوں، اگر آپ دوستی کے انتخاب میں غلطی کر جاتے ہیں، یہ ایسی غلطی ہے جو ایک مرتبہ ہوگی لیکن اس کا انجام پوری زندگی ہمیں دیکھنا پڑے گا اور آخرت میں بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے دوستی کا انتخاب کرتے ہوئے دیکھ کر فیصلہ کرنا۔ جس طرح زندگی میں انسان اگر بیوی کے انتخاب کے وقت غلط فیصلہ کر لے زندگی پر پچھتانا پڑے گا، اسی طرح سے غلط صحبت کا انتخاب اگر ہو جائے زندگی پر پچھتانا پڑے گا۔ اپنی دوستیوں کا جائزہ لیں، جن دوستوں سے ہمارے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، ایمان اور عقیدے کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور جن دوستوں سے ہمارے دین اور ایمان میں کمی آ رہی ہو، ہمارے اندر بری خصلتیں آ رہی ہوں، ان دوستوں سے ابھی دامن چھڑائیں اور توبہ کریں۔ توبہ کرنے کا موقع دنیا میں موجود ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور بروں کی صحبت سے خود بھی بچیں، اوروں کو بھی بچائیں۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔